بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم نذکر طرقا من التمسکات الضعیفہ. اب ہم تمسکات ضعیفہ کے کچھ طریقے جو وہ ان کو ذکر کرتے ہیں. لیکون ذلک تنبیہ علی موضع الخلل فی هذا النوع, تاکہ خلل کے مقام پر, خلل کی جگہ پر اس سے تنبیہ ہو جائے, یعنی اس نوع سے پتہ چل جائے کہ ان سے استدلال درست نہیں ہے, ان سے استدلال فاسد ہے. ٹھیک ہے, کس کے نزدیک؟ احناف کے نزدیک ان سے استدلال فاسد ہے, اگرچہ اور ائمہ کے نزدیک درست ہو. منہا, ان میں سے ایک پہلا استدلال ضعیف کا پہلا طرق کیا ہے؟ ان التمسک بما روى نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قاء فلم يتوضا لاثبات ان القيء غیر ناقض ضعیف. فرماتے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے استدلال کرنا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے انه قاء فلم يتوضا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے فرمائی اور وضو نہیں فرمایا. اس فرمان سے نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ عمل منقول ہے, اس عمل سے استدلال کرنا کہ قے فرمائی اور وضو نہیں فرمایا. اس سے کیا ثابت کرنا استدلال کرتے ہوئے؟ لاثبات ان القیء, اس سے استدلال کرتے ہوئے کہ یہ ثابت کرنا کہ قے ناقض وضو نہیں ہے, قے ناقض وضو. تو اس سے استدلال کرتے ہوئے قے کے ناقض وضو ہونے کو ثابت کرنا یہ استدلال ضعیف ہے. لأن الأثر يدل على أن القيء لا يوجب الوضوء في الحال, کیونکہ یہ جو حدیث, یہ جو اثر آئی ہے, یہ اس بات پر تو دلالت کرتی ہے کہ قے کی وجہ سے فی الحال وضو واجب نہیں ہے. قے کی وجہ سے فی الحال وضو واجب, فی الحال وضو واجب نہیں ہے قے کی وجہ سے. بھئی قے ہوئی, اب مجھے ابھی نہ نماز پڑھنی ہے, نہ کچھ, نہ قرآن کو چھونا ہے, تو فی الفور وضو واجب نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی قے کرتے ہی وضو واجب. ولا خلاف فیہ, اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قے سے فی الحال وضو واجب ہے یا نہیں. وانما الخلاف فی کون ناقض, اس کے اندر اختلاف یہ کہ یہ ناقض وضو ہے کہ نہیں, یعنی اگر وضو تھا تو اس سے وضو ٹوٹ گیا یا نہیں. اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ہاں فی الفور قے کی وجہ سے وضو واجب نہیں ہے, لیکن اس وضو تھا اور وضو کی حالت میں قے کی, تو اس کے اندر یہ ناقض وضو ہے یا نہیں. تو ہمارے نزدیک اس سے استدلال درست نہیں ہے, قے ناقض وضو ہے. جبکہ دیگر ائمہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قے اس سے استدلال درست ہے, اور استدلال کرتے ہوئے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قے ناقض وضو نہیں. لکھا ہوا ہے نا, کما استدل بالشافعی علی عدم نقض القیء للوضوء, بین سطور میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سے استدلال کیا کہ قے ناقض وضو نہیں. وکذالک التمسک, اسی طرح استدلال کرنا بقول اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے, یہ اسی کی قسم ہے. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان حرمت علیکم المیتۃ, یعنی اس کے اندر واضح نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بیان کیا, اور اس عمل میں بھی اس بات کا بھی امکان ہے کہ فی الفور وضو نہ کیا ہو لیکن بعد میں کیا ہو وضو. تو جب ایسا امکان موجود ہے تو اس صورت میں سے ناقض وضو ہونے پر استدلال کرنا درست ہے. اسی طرح یہ مثال بقول تعالی حرمت علیکم المیتۃ, کہ تم پر مردار حرام کر دیا گیا, لاثبات فساد الماء بموت الذباب, یہ کس چیز کے لیے آیا؟ کہ اس سے ثابت کرنا کہ مکھی کے مر جانے سے پانی ناپاک ہو جائے گا. پانی یعنی قلیل, ماء قلیل جو مکھی کے مر جانے کی وجہ سے, مثلا گلاس میں پانی ہے, مکھی اس کے اندر ڈوب کے مر گئی, گر کے مر گئی, تو اس سے یہ استدلال کرنا کہ مکھی کے گر کے مر جانے سے ایک گلاس پانی میں مثلا یہ کیونکہ حرام ہے, مردار حرام ہے, اور مردار جس میں پڑے گا وہ چیز بھی حرام ہو جائے گی. اس سے یہ استدلال کرنا, یہ ثابت کرنا کہ پانی ناپاک ہو جائے گا ایک گلاس پانی میں اگر مکھی گر گئی, یہ استدلال ضعیف ہے. کیوں؟ لأن النص يثبت حرمت المیتۃ ولا خلاف فیہ, نص مردار کی حرمت, اس کے حرام ہونے کو ثابت کرتی ہے, اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف کسی ہے؟ انما الخلاف فی فساد الماء, اختلاف اس کے اندر ہے کہ آیا پانی اس سے فاسد ہوگا یا نہیں. ہمارے نزدیک پانی اس سے فاسد نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے فساد کی, اس کے فساد کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ پانی فاسد ہو جائے گا,
وہ کیا فرماتے ہیں کہ پانی، بعض شوافع نے سے استدلال کیا، وہ کہتے ہیں کہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، مگر اسی سے صرف استدلال کر. وَكَذَلِكَ تَمَسُّكُ بِقَوْلِهِ، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان حُطِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رگڑو اور پھر کھرچو اور پھر اس کو پانی سے دھو لو. یعنی اگر کہیں کپڑے پر منی لگ جائے تو حدیث میں اس کپڑے کے پاک کرنے کا یہ فرمایا کہ پہلے اس کو رگڑو، پھر اس کو کھرچو اور پھر اس کو پانی سے دھو لو. اب اس سے یہ ثابت کرنا لِإِثْبَاتِ أَنَّ الْخَلَّ لَا يُزِيلُ النَّجَسَ، لا يزيل النجسہ، کہ سرکہ نجاست کو زائل نہیں کرتا، سرکہ نجاست کو زائل نہیں کرتا. اس سے یہ استدلال کرنا ضعیف ہے. اس سے یہ ثابت کرنا کہ سرکہ نجاست کو زائل نہیں کرتا، یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. کیوں؟ لأن الخبر يقتضي وجوب غسل الدم بالماء. مثلا کہ اگر دم حیض لگ گیا ہو تو اس خبر کا تقاضا یہ ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہوں نے پوچھا تھا. اس کا مقصد یہ ہے، خبر اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ خون جو دم لگا ہوا اس کو پانی سے دھونا واجب، اس کو پانی سے دھونا واجب ہے. ٹھیک ہے. فَيَتَقَيَّدُ بِحَالِ وُجُودِ الدَّمِ عَلَى الْمَحَلِّ، تو پھر یہ اس وقت یہ قید ہوگی اس حال میں کہ جب دم خون اپنی جگہ پر موجود ہو، جہاں کپڑے وغیرہ میں لگا ہے خون اس جگہ پر موجود ہو، تو اس صورت میں اس وجوب کی قید لگے گی. وَلَا خِلَافَ فِيهِ، یعنی اگر خون اس جگہ پر لگا ہوا ہے تو اس کو پانی سے دھونا واجب ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي طَهَارَةِ الْمَحَلِّ بَعْدَ زَوَالِ الدَّمِ بِالْخَلِّ، ہمارا کہ اختلاف اس میں ہے کہ اگر نجاست اپنی جگہ اپنے مقام سے زائل ہو گئی، اس کے بعد اگر اس کو دم کو، یعنی اب جگہ پر تو نہیں ہے دم، تو اب وہاں ہے نہیں، اس جگہ کو اگر سرکے سے دھو دیا تو طہارت حاصل ہو جائے گی یا نہیں. ٹھیک ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سرکے سے اگر کھرچ دیا، رگڑ دیا، نجاست بھلے وہاں پر اب لگی ہوئی نہ رہے پھر بھی پانی سے ہی دھونا واجب ہے، سرکے سے دھونے سے نجاست زائل نہیں ہوگی. جی یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. ارے بات سمجھ میں. لیکن احناف کیا فرماتے ہیں کہ اگر رگڑ اور کھرچ کر نجاست اپنی جگہ سے ختم ہی ہو گئی، ہے ہی نہیں، تو اب اگر سرکے سے دھو لیا، مائع چیز سے، سرکہ مائع ہوتا ہے، اس سے دھو لیا تو نجاست بالکل یعنی پاک ہو جائے گا وہ کپڑا کیا ہو جائے گا. یہ تو اس صورت میں ہے پانی سے دھونا واجب، اس صورت میں کہ جب وہ دم یا منی جو بھی ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہو، لگی ہوئی، پھر اس سے دھونا واجب ہے. لیکن اگر وہ سوکھنے کے بعد اس کو کھرچ دیا، رگڑ بھی دیا، کھرچ بھی دیا، اس کے ذرات نکل گئے، اب اگر اس کو پانی سے دھونا واجب نہیں رہا، پانی سے دھوئے تو اچھی بہتر ہے، لیکن اگر سرکے سے بھی دھو لیا یا کسی اور مائع چیز سے دھو لیا تو بھی وہ پاک ہوگا کپڑا، کیونکہ نجاست تو زائل ہو چکی تھی اس میں سے. تو اس سے یہ استدلال کرنا کہ پانی ہی سے دھونا واجب ہے ان صورتوں میں بھی کہ نجاست کھرچ رگڑ کر ختم ہو گئی ہو، یہ درست نہیں ہے، ضعیف ہے. وَكَذَلِكَ تَمَسُّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي 40 شَاةً شَاةٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان 40 بکریوں میں ایک بکری سے استدلال کرنا لِإِثْبَاتِ عَدْمِ جَوَازِ دَفْعِ الْقِیمَةِ ضعیف، کہ کہنا کہ 40 بکریوں میں ایک بکری ہے، اس سے یہ ثابت کرنا کہ بکری کی قیمت دینا جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے. ضعیف، یہ استدلال کیا ہے؟ ضعیف ہے. قیمت بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ لأن یقتضی وجوب الشاۃ ولا خلاف فی، یعنی اس میں کا تقاضا کیا ہے کہ بکری واجب ہو، اس کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف اس بات میں ہے کہ جو اس پر واجب ہوئی ہے بکری، آیا زکوٰۃ میں، آیا وہ قیمت ادا کرنے سے واجب ہوگی، ساقط ہو جائے گی یا نہیں.
تو احناف فرماتے ہیں کہ اس کی مراد یہ ہے کہ بکری یعنی اس پر واجب ہو رہی ہے، لیکن یہ مراد نہیں ہے کہ عین بکری ہی دی جائے گی. اس سے یہ مراد لینا کہ عین نفس بکری دی جائے گی، یہ مراد نہیں ہے. یہاں پر شاتن کہہ کر مقدار زکوٰۃ جو واجب ہو رہی ہے، مقدار واجب بیان کرنا مقصود ہے، نہ کہ بکری ہی متعین کرنا مقصود ہے. آگے بات سمجھ میں؟ مقدار واجب بیان کرنا مقصود ہے، نہ کہ بکری ہی متعین، یعنی جنس متعین کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقدار واجب متعین کرنا مقصود ہے. یہ احناف کے نزدیک. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بکری دے گا، قیمت سے زکوٰۃ ادا نہیں. وکذلک تفسیر قول تعالی واتم الحج والعمرۃ للہ. اسی طرح سے استدلال کرنا اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حج اور عمرے کو مکمل کرو. یہ اس بات وجوب العمرۃ ابتدان کہ اس سے یہ کہا جائے کہ پہلے عمرہ واجب ہے. ضعیف، یہ ضعیف ہے. یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. کیوں؟ لأن النص، اس لیے کہ نص جو ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ ان کے مکمل کرنے کو واجب کرتی ہے. نص کا تقاضا کیا ہے کہ ان کو مکمل کرنا واجب ہے، یہ اس کو ثابت کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور اتمام کب واجب ہوگا؟ جب ابتدا ہوگی. جب ابتدا، یعنی اس سے عمرے کو واجب سمجھنا، عمرے کا حکم کہ عمرہ واجب ہے یہ سمجھنا، یہ استدلال اس سے درست ہے. ٹھیک ہے. یہ استدلال اس سے کیا ہے؟ لِإِثْبَاتِ وُجُوبِ الْعُمْرَةِ ابتداءً، یعنی عمرہ ابتداءً بھی واجب ہے. یعنی آسان لفظوں میں یہ سمجھے کہ اس سے یہ استدلال کرنا کہ عمرہ واجب ہے. ویسے تو عمرہ نفلی عبادت ہے نا، لیکن اس سے عمرہ واجب سمجھنا یہ غلط ہے، کیونکہ یہاں اتمام کو پورا، یعنی اتمام کا وجوب ہے. یہاں کس کا وجوب ہے؟ اتمام کا، ابتدا کا وجوب نہیں، اور اتمام شروع ہونے کے بعد ہوتا ہے. لہذا عمرہ ابتدان واجب نہیں ہے. ہاں، عمرہ کا احرام باندھ لیا تو اب پورا کرنا واجب ہے. عمرے کا احرام باندھ لیا تو اب پورا کرنا ولا خلاف فیہ، یعنی اتمام شروع ہونے کے بعد ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وانما الخلاف فی وجوب ابتداء، اختلاف اس کے اندر ہے کہ آیا ابتداء عمرہ واجب ہے کہ نہیں. اختلاف اس کے اندر ہے.